بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ناظرین، جو ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ، کٹے کی قربانی کا مسئلہ بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اس حوالے سے کٹے کی قربانی تو جائز ہی نہیں، اور اس پر بہت سارے دلائل ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، بہت سارے ائمہ کے اقوال، بلکہ بعض صحابہ کرام کے اقوال بھی اس پر موجود ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہم لسانیات کے ماہرین سے بھی اس کے متعلق پوچھیں گے، اور غیر مقلدین جو کٹے کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں ان کے اپنے علماء اور ان کے اپنے مصنفین اور رائٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دلائل پیش کریں گے۔ تو لہٰذا پہلے تو عقلی دلیل ہم ایک پیش کرتے ہیں جو کہہ کے ہمارے سادہ لو عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں اس کی بھینس اور بھینسے کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ اچھا جی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ایک سوال ہمارا بھی ہے کہ کوئی ایک روایت آپ بھی تو سناؤ نا، کہ جو آپ فیصلہ سنا رہے ہو کہ کٹے کی قربانی ہے ہی حرام، ناجائز ہے، آپ اس پر کوئی ایک حدیث سنا دو، کوئی ایک کسی صحابی کا قول سنا دو کہ جس نے کٹے کی قربانی کو ناجائز قرار دیا جیسے آپ قرار دے رہے۔ لہٰذا جو بھینسا ہے نا اور بھینس، یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، اگرچہ قرآن میں باقاعدہ اس کے لیے علیحدہ سے الفاظ نہیں بولے گئے، ویسے بھینسے اور بھینس کو جاموس کہا جاتا ہے عربی میں، اور یہ جو جاموس ہے یہ گائے جس کو عربی میں بکر کہا جاتا ہے، جاموس جو ہے بکر کے ہی حکم میں ہے، کیونکہ جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو یہی مولوی جو کٹے کو ناجائز کہتے ہیں، جب انہوں نے زکوٰۃ لینی ہوتی ہے نا کسی امیر آدمی سے، پھر کہتے ہیں چلو اگر گائے کم ہیں تو ان کی جگہ پر جتنی بھینسیں ہیں اور جتنے بھینسے ہیں ان کو شامل کر لو، ان سے زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت مسئلہ بدل جاتا ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ جو کٹا سارا سال جائز ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ عید والے دن حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا، جو بات ہم نے کی ہے کہ یہ جو بھینسا ہے جسے عربی میں جاموس کہا جاتا ہے بھینس کو، یہ بکر یعنی گائے کے ہی حکم میں ہے۔ سب سے پہلے لسانیات کے ماہرین جو ہیں ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہذا لسان العرب کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 43 ہے، بیروت سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، حوالہ ہم نے دے دیا، جب جس کا دل کرے وہ دیکھ سکتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ والجاموس نوع من البقر، کہ جو بھینسا ہے جو بھینس ہے وہ بکر کی ہی ایک قسم ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک بیان سن رہا تھا توصیف الرحمان کا، جس نے باقاعدہ کٹے کو ناجائز کہا ہے۔ وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے جو 8 جانور بیان کیے گئے ہیں، 4 نر ہیں 4 مادہ ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ دمبا ہے، مینڈا ہے، اور مینڈے کی آگے قسمیں ہیں۔ بڑی جلدی میں یہ لفظ کہہ گئے کہ مینڈے کی آگے جتنی قسمیں، یہ 3 قسمیں بیان ہوئی، ان کی میل فیمیل جتنی ہے، بکری کے بعد مینڈھا، مینڈے کی آگے جتنی نسلیں ہیں وہ ساری جائز ہیں، بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا توصیف الرحمان صاحب ذرا بریک پر پیر رکھیں، اتنی جلدی نہ کریں، عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کی ہر پھکی کو قبول کر جائے۔ جب آپ مینڈے کی ساری قسموں کو جائز قرار دے رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ بیل کے ساری قسموں کو اور بکر گائے کی ساری قسموں کو جائز کیوں نہیں قرار دے رہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جناب اس طرح تو پھر آپ کہیں گے کہ جس طرح بھینسا ایک قسم ہے اور بیل کی ہی طرح ہے، اس طرح ہرن جو ہے وہ بھی بکرے کی طرح ہے، وہ اگرچہ بکرے کی طرح ہے لیکن اس کی قسم میں سے نہیں ہے، اس کی نسل اور ہے، اس کی نسل اور ہے۔ لیکن اس کو لسانیات والوں نے جاموس کو بکر کے حکم میں قرار دیا ہے۔ مزید
تاج العروس کی جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 513 ہے. کہتے ہیں کہ سیم الفاظ ہیں الجاموس نوع من البقر کہ بھینس گائے کی ہی ایک نوع ہے, گائے کی ایک قسم ہے. یوں ہی معجم الوسیط میں ہے کہ الجاموس حیوان اہلی من الجنس البقر کہ جو بھینس ہے یہ بھی گھریلو جانور ہے اور پالتو جانور ہے اور یہ بھی بقر کی ہی ایک قسم ہے. میں اپنے علماء کے اور اپنے ائمہ کے بہت سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, لیکن اب میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جن کو غیر مقلدین بھی مانتے ہیں. یہ لسانیات کے ماہرین کی بات ہے. اب غیر مقلدین کے اپنے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے. کہتے ہیں یہ فتاوی ثنائیہ ہے, اس کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 810 ہے. کہتے ہیں جناب کہ عرب کے لوگ بھینس کو بقر یعنی گائے میں داخل مانتے ہیں. عرب کے لوگ بھینس کو گائے کے اندر, گائے کی نوع میں, گائے کی قسم میں داخل مانتے ہیں. لہذا کہتے ہیں کہ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا, پس اس کی قربانی نہ سنت رسول سے ثابت ہے نہ تعامل صحابہ سے. ہاں پہلے یہ کہتے ہیں نہ سنت رسول سے نہ تعامل صحابہ سے. ہاں اگر اس کو جن سے بکر سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے, اگر اس کو جن سے بکر سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے, کہتے ہیں یا عموم بہیمۃ الانعام, وہ جو قرآن میں بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے, پر نظر ڈالی جائے تو حکم جو ہے جواز قربانی کے لیے علت کافی ہے. یہ جناب فتاوی ثنائیہ ہے, اس کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 810 ہے. مزید فتاوی علماء اہل حدیث غیر مقلدین کا بڑا معتبر فتاوی, اس کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 71 تا 74. یہ پوری بحث ہے بھینس اور گائے کے متعلق. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا فرد ہے, یعنی یہ بھی انہی 8 جانوروں میں سے ایک جانور ہے, انہی کی قسم میں سے ایک. جیسے یہ توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں نا مینڈا اور اس کی اقسام اور اس کے نیچے اس کی جتنی قسمیں آتی ہیں, اسی طرح گائے جو ہے اور اس کے اندر جتنی قسمیں آتی ہیں جن میں سب سے پہلے کٹا شامل ہوتا ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کا فرد ہے. بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآن سے ثابت ہے. کہتے ہیں جیسے بہیمۃ الانعام ان 8 جانوروں کی قربانی نص سے ثابت ہے, اسی طرح نص قرآن سے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. سمجھنے والے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے, جس نے نہیں سمجھنا اس کو ہم کروڑوں بھی بیان کرتے ہیں. اس نے جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے چاند ٹوٹتا ہوا دیکھ کر بھی نہیں مانا, جنہوں نے نہیں تھا ماننا سورج پلٹتا ہوا دیکھ کر بھی نہیں مانا. لہٰذا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مسئلہ جو ہے اصول دین میں سے نہیں ہے, فروعیات میں سے ہے. ہاں اگر کسی کو کٹے کا گوشت پسند نہیں اور اس وجہ سے وہ ترجیح دیتا ہے گائے کو تو وہ ٹھیک ہے, وہ کرے. جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے, بات یہی ہے. جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے, لیکن کرنے والوں کو غلط نہ کہا جائے اور ان کو ناجائز نہ کہا جائے, ان کی قربانی کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کی جائے. لہٰذا اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں, لیکن جو کر رہا ہے اس کو برا نہیں کہا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.